السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم فلاسفیکل پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن پہ بات کریں گے۔ ایجوکیشن از اے پروسیس آف وٹ؟ برنگنگ اپ، شیپنگ، ماڈیفیکیشن، چینجنگ بیہیویئر، پالشنگ، ٹریننگ آف 3 H. 1 H mean head, second H mean heart and third H mean hands. تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی فرد کی شیپنگ کی جاتی ہے، اسے ایک مخصوص شکل دی جاتی ہے، اس کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے، اس کے بیہیویئر میں تبدیلی لائی جاتی ہے، اس کی صلاحیتوں کو پالش کیا جاتا ہے، اس کے دماغ کو اور اس کے دل کو یعنی اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو اور اس کے ہینڈز یعنی اس کے سکلز میں بہتری لائی جاتی ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی کی برنگ اپ کیا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے، اس کو بہتر کیا جاتا ہے، اس کی شیپنگ کی جاتی ہے۔ شیپنگ مینز اس کی کریکٹر کی شیپنگ کی جاتی ہے، اس کی ایک اچھی تربیت کی جاتی ہے، اس کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے، اس کے بیہیویئر میں تبدیلی کی جاتی ہے اور اس کی صلاحیتوں میں اس کو پالش کیا جاتا ہے، اور اس کے کاگنیٹیو ڈومین یعنی اس کی ذہانت کو، دماغ سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو، اور اس کے جذبات اور احساسات کو، اور اس کی سکلز یعنی ہاتھ سے جو اس کے باقی جسم سے جو کام کرنے والی جو مہارتیں ہیں ان کو بہتر سے بہتر کیا جاتا ہے۔ ایجوکیشن از اے پروسیس آف ڈیولپنگ cognitive domain, that is knowledge, psychomotor domain, that is skills, and affective domains, that is values. یعنی تعلیم تین پہلوؤں کو بہتر کرتی ہے اور اس کو ڈیولپ کرتی ہے، اس کی شیپنگ کرتی ہے۔ یعنی کاگنیٹیو ڈومین، اس میں نالج سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلومز نے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں ان کو کلاسیفائی کیا ہے۔ یعنی کاگنیٹیو ڈومین کی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی نالج ایریا، اس کی معلومات میں، اس کے علم میں اضافہ کرنا، اس کو بہتر کرنا۔ سائیکو موٹر ڈومینز یعنی اس کی سکلز، اس کی مہارتیں، اس کے کام کرنے کی صلاحیتیں، اس کے مختلف جو ہنر ہیں، اس کی جو مہارتیں ہیں، اس کو بہتر کرنے کا یہ عمل ہے۔ اور پھر ویلیوز یعنی اس کی اقدار، اچھائی اور برائی کے درمیان اسے تمیز ہو، اس کا کریکٹر بہتر ہو، اسے نیکی اور بدی کا علم ہو، اس کی اخلاقیات اچھی ہوں، وہ ایک اچھا شہری ہو، وہ ایک اچھا انسان ہو۔ یہ تمام پہلو، خاص طور پہ یہ تین جو ہے نا، کسی بھی شخص کے، کسی بھی طالب علم کی ان تین پہلوؤں کی نشو و نما ایجوکیشن ہے۔ چونکہ ہم فلاسفیکل پرسپیکٹیوز آف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفی کیا ہوتی ہے۔ فلاسفی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، فیلو اینڈ صوفیہ۔ فیلو مینز لو، محبت، پیار، لگن، اور صوفیہ مین وزڈم۔ تو فلاسفی مینز لو آف وزڈم، یعنی جب آپ شعور کو، دانشوری کو، عقل کو اور سمجھ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اسے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ چیزوں کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں، تو وہ اس گہرائی کو جاننے کو اور اس جس میں دانش اور عقل اور سمجھ کا استعمال ہوتا ہے، جو لوگ اس عقل اور سمجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے علم کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور راز ہے پوشیدہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ علم فلاسفی کہلاتا ہے۔ فلاسفی is a branch of knowledge that studies the nature of concepts, facts, and realities. It is the deepest study of a subject to find out the truths
and realities hidden in its roots. یہ فلاسفی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم تصورات، حقائق اور جو ریالٹیز ہیں ان کو گہرائی تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی بھی سبجیکٹ کی جو سب سے ڈیپسٹ اسٹڈی ہوتی ہے، گہرائی تک جا کر مطالعہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان چھپی ہوئی ریالٹیز کو، ان چھپی ہوئی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی. یعنی یہ سینسز سے بھی آگے جا کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ایسا علم ہے جس میں ہم ان سچائیوں کو، ان حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی. فلاسفی جو ہے وہ ایک ایسا علم ہے جس میں ہم حقائق کو، پوشیدہ جو حقائق ہیں، پردے کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. Philosophy is search of truth. Philosophy is search of ultimate reality. Philosophy is an effort to find out the root cause of the facts. It is use of wisdom to explore the reality. It is mother of sciences and sciences of sciences. فلاسفی دراصل سچ کی تلاش کا نام ہے. یہ الٹیمیٹ ریئلٹی یعنی اصل حقیقت کیا ہے اس کو جاننے کی یہ کوشش ہے. یہ کسی بھی فیکٹ، کسی بھی حقیقت کی جڑوں تک، اس کی بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جو ایفیکٹ ہے، یہ جو اثر ہے، یہ جو نتیجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کاز کیا ہے. یہ یوز آف وزڈم ہے، یہ عقل اور دانش کا استعمال ہے، اور یہ عقل اور دانش کے استعمال کے ذریعے حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ تمام سائنسز کی ماں ہے. فلاسفی تمام سائنسز کی ماں ہے اور یہ تمام سائنسز کی سائنس ہے. یعنی ایک ایسی سائنس ہے جس میں تمام سائنسز کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی مدر آف سائنسز اینڈ سائنسز آف سائنسز ہے. According to Herbert Spencer, philosophy is a system of complete and ultimate knowledge. یعنی فلاسفی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور یہ ایک الٹیمیٹ نالج ہے، یہ ایک مکمل علم ہے. فلاسفر کون ہوتا ہے؟ Who is a philosopher? Philosopher is one who thinks, seeks the truth, wants to know ultimate reality, analyzes, discovers the nature of reality, gives justification and reasons. فلاسفر وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، سچائی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے سچائی کو، سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. وانٹس ٹو نو الٹیمیٹ ریالٹی، اصل حقیقت کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، اصل کاز کیا ہے، اصل راز کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. اور انالائز کرتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، ان کی چھان بین کرتا ہے. ڈسکورز دا نیچر آف ریالٹی، اور جو حقیقت ہے اس کی نیچر کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اسے ڈسکور کرنے، اسے دریافت کرنے اور اسے جانچنے کی کوشش کرتا ہے. gives justification and reasons، وہ جسٹیفائی کرتا ہے اور ریزن دیتا ہے، وہ دلائل دیتا ہے، اور ان دلائل سے اور ثبوتوں کے ساتھ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اصل وجہ کیا ہے، اور اصل راز کیا ہے، اور اصل حقیقت کیا ہے. وہ جو بھی شخص سوچے گا، سچ کی تلاش کرے گا، اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، چیزوں کا تجزیہ کرے گا، حقائق کا تجزیہ کرے گا، واقعات کا تجزیہ کرے گا، اور ریالٹی یعنی حقیقت کی جو نیچر ہے
اس کو جاننے کی کوشش کرے گا اور وہ جسٹیفائی کرے گا اور ریزن دے گا، وہ فلاسفر ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں چند مشہور فلاسفر، ان کے نام جانتے ہیں۔ یوں تو بے شمار ہیں، لیکن چند ایک ایسے ہیں جو زیادہ ہی مشہور ہیں اور جن کا خاص طور پہ تعلیم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ان میں سوکریٹس ہے، پلیٹو ہے، ارسطوٹل، لاک، روسو، کینٹ، ڈیوی۔ مسلم فلاسفر میں الفارابی ہیں، الغزالی ہیں، ابن خلدون ہیں اور اقبال ہیں۔ یہ چند ایک صرف یاد رکھنے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار فلاسفر ہیں اور وقت آنے پر ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ سوکریٹس یعنی سقراط، پلیٹو افلاطون، ارسطوٹل ارسطو، لاک، روسو، کینٹ، ڈیوی، فارابی، غزالی، ابن خلدون اور اقبال، یہ چند ایک مشہور سائنٹسٹ ہیں اور فلاسفر ہیں۔ فلاسفر سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں اصل میں، تو ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فلاسفر ہیں، لیکن یہ زیادہ مشہور ہیں اور ان کا تعلق تعلیم سے زیادہ گہرا ہے۔ آئیے ہم چند تعلیمی فلاسفیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صرف ان کے نام ابھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف ناموں کی حد تک ہی ہم اس لیسن میں یہ جو لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں جو ٹریڈیشنل جو فلاسفیز ہیں وہ آئیڈیلزم ہے، ریئلزم ہے، نیچرلزم ہے اور پریگمیٹزم ہے۔ پھر ماڈرن اور کنٹمپریری جو فلاسفیز ہیں اس میں پیرینیلزم ہے، ایسینشلزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، ریکنسٹرکشنزم ہے اور پروگریسیوزم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید بھی فلاسفیز ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لیکن فی الحال ناموں کی حد تک اس لیکچر میں آپ ان کے نام جو ہیں وہ ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ جب آگے ہم ان پہ بات کریں گے تو آپ کو تاکہ اچھے سے یہ سمجھ آ جائے۔